بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مبارک اور مقدس دن عید الفطر کا ہے۔ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ عید عود سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹ کر آنے کے ہے۔ عید کو عید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے۔ عید کے معنی خوشی و مسرت کے بھی ہیں، فرحت و انبساط کے بھی ہیں، تہوار و جشن کے بھی ہیں۔ ایک اور معنی بھی اس سے مراد لیے جاتے ہیں کہ کبھی کوئی نادر روزگار واقعہ رونما ہو، اس واقعے کی یادگار کے طور پر تہوار منائے جاتے ہیں، اس کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے عید انسان کی فطری چاہت ہے، خوشیوں و مسرتوں کا سما بندھے رہے زندگی میں کچھ اوقات و کچھ لمحات۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے مواقع بھی آئیں جس میں خوشی و مسرتوں کا اظہار ہو، ایک دوسرے سے گلے مل کر پیار و محبت کا اظہار ہو، اور خوشیوں اور مسرتوں میں ان کو مبارکباد دی جائے۔ ناظرین گرامی، عید یا جشن اور تہوار ایسے ہوتے ہیں جو خوشیوں کو مسرتوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ ہر قوم و مذہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ میں رونق فروز ہوئے، وہاں ایک موقع پر دیکھا کہ کچھ اصحاب لہو و لعب میں مصروف ہیں، کھیل و تماشے میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ عید اور تہوار کا دن ہے، اور سال میں 2 مرتبہ ہم یہ تہوار مناتے ہیں اور خوشیوں کا مسرتوں کا سامان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح رخ دیا اور فرمایا، ابدل اللہ سبحانہ وتعالی بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 دن اس کے بدلے میں عطا فرما دیے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اسلام نے جو فطری خوشی و مسرت کا سامان عید کے عنوان سے کیا ہے، اس میں ایسے لہو لعب کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ناجائز ہو اور جس سے انسانی اقدار پر حرف آتا ہو، انسانیت و شرافت مجروح ہوتی ہو۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان حدود و قیود میں رہتے ہوئے ضرور مسرتوں کا اور خوشیوں کا اظہار کرے۔ قرآن پاک میں بھی خوشی کا ذکر آیا ہے، خوشی و مسرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اس عید الفطر میں 2 لفظ ہیں، ایک عید ہے اور ایک فطر ہے۔ عید کے معنی ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اب رہا الفطر کے معنی ہیں کہ پاکی طہارت حاصل ہو۔ قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ قد افلح من زکاہا، روزے رکھ کر ایمان والوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے اور تربیت حاصل کی ہے۔ اسلام نے ایک پورا نظام ماہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ قلب کا تزکیہ ہو، تصفیہ ہو،
اور انسانوں میں تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو، اور ایسے کئی انسان جمع ہو جائیں تو اس سے ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اسلام کے بہت اعلیٰ مقاصد ہیں، ظاہر وہ اعلیٰ مقاصد اسلام کی عملی تعلیمات پر چلنے سے ہم کو اور ساری انسانیت کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ایسی چیز ہے جو کو جمع کیا جانا چاہیے، اور اس پر ہم کو خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مسرت اور خوشی ہے قرآن کے نزول کی ہے، یہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے ہم خزانے جمع کر لیں، ہیرے جواہرات جمع کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء کو ہم جمع کر لیں، ظاہر ہے ان سب کو جمع کرنے سے کہیں زیادہ باعث فضیلت اور باعث فرد اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد قرآن مجید ہے، وہ صحیفہ ہدایت ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے، اور پھر ماہ رمضان میں بھی خاص اس قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا ہے۔ اور یہ کلام ہدایت یہ انسانیت کو دیا گیا ہے، وہ قدر والی رات میں نازل کیا گیا ہے۔ قدر والے ایک بہت بڑے اولو العزم فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے نازل کیا گیا ہے، اور پھر سب سے قابل قدر ہستی جن کا رتبہ و مرتبہ ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی ہے، وہ ہے ہم سب کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ایسی قدر والی ہستی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قدر والا بنائیں، تو ظاہر ماہ رمضان ایک ایسا عملی پیغام ہے کہ جس کی قدر کر کے ہم اپنے آپ کو قدر والا بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوتے ہیں تبھی ہم قدر والے انسان بنتے ہیں، اور جو انسان قدر والے بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے معاشرے میں صلاح و فلاح کی راہیں کھلتی ہیں۔ عید کا مسرت آگی موقع، اس کے مسرت آگی لمحات، ظاہر ہے آج جس مسرات آگی لمحات میں ہم اس وقت چل رہے ہیں وہ عید کی خوشیوں کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے۔ اس مبارک موقع سے الفطر کی بڑی اہمیت ہے، یعنی روزہ کھولنے کی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے ماہ رمضان میں ایمان والوں نے روزہ رکھا تھا، اور جب آفتاب غروب ہوتا تو وہ افطار کیا کرتے تھے، لیکن اب ایک مہینہ پورا گزر گیا ہے تو ظاہر ہے ماہ رمضان کو ہم نے روزوں میں گزارا ہے، تو الفطر اب یہ ہے کہ ہم آج اپنا روزہ کھول رہے ہیں۔ اور الفطر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، غریبوں کو خوشیوں میں شریک کرنے کا راستہ بنایا جاتا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ نظام بنایا ہے، اس اعلیٰ نظام میں حقوق اللہ کی بھی اہمیت ہے، حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے۔ حقوق اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق انسانوں پر عائد ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ ترین حق ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کی جائے، اپنے خالق و مالک کو پہچانا جائے، اس کی عبادت و بندگی بجا لائی جائے، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اور ظاہر ہے انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی بجا لانا ہے۔ تو جب بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے آج کا دن بڑی خوشیوں کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے۔ خلق خدا کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔
ساری مخلوق، سارے انسان گویا ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنبہ اور قبیلہ ہیں۔ تمثیل کے لیے سمجھایا گیا ہے، تمثیل کی زبان میں بات کہی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کنبہ و قبیلہ اور ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ لیکن یہاں سمجھانے کے لیے تمثیل کی زبان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے سارے انسان اللہ تعالیٰ کا کنبہ و قبیلہ ہیں۔ احب الخلق الی اللہ، مخلوق میں سب سے زیادہ وہ بندے اللہ کو محبوب ہیں، محبوب ہیں، محبوب ہیں۔ من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی کنبے کے ساتھ، عیال کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے ذریعے سے بھی ہم انسانوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں، ان کے اندر ہمارے بارے میں اچھے جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کے ہاتھوں میں دولت آ جائے اور دوسرے دولت سے محروم رہ جائیں، یہ امتحان کی بات ہے۔ امتحان اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو سرفراز فرماتے ہیں دنیا جہاں کی نعمتوں سے، ان کا بھی امتحان ہے، اور جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ کسی کو مال و دولت عطا فرمائی ہے، ثروت سے نوازا ہے، اور کچھ متوسط درجے کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو سطح غربت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک امتحان میں ہے، ہر ایک امتحان میں ہے۔ صاحب ثروت اگر غرور تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی مال ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا ہی مال ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، تو بڑی غلط فہمی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہاری دولت میں، تمہارے مال میں جہاں تمہارا حصہ ہے، وہیں بہت سے لوگوں کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کا جو محروم ہے، ان کا ہے جو مانگنے والے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی مدد اور ان کا تعاون ایمان والوں پر فرض ہے، ایسے ایمان والوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور ثروت عطا فرمائی ہے، اور اگر وہ اس کا خیال رکھتے ہیں تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنی میں شکر گزار بندے قرار پاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہم چاہتے ہیں کہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیں، تو اس میں غریبوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مدد و تعاون کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہ بھی ہم پر اسلام نے فریضہ عائد کیا ہے کہ ہم گھر گھر پہنچیں، ان کے گھروں پر دستک دیں، ان کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کریں، وہ کس قدر محتاج ہیں، کس قدر تنگ دست ہیں، ان کو کیا کیا ضروریات لاحق ہیں، ان سب کی تکمیل کا سامان یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس کائنات میں چاہتے ہیں۔ اسلام کا ایک اہم ترین مطلوب ہے۔ اس مطلوب کو پورا کرنے میں عید کا دن بڑا نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک عام نظام بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، دستگیری ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، عید کا موقع اس معنی میں بھی خوشیوں کا ہے، مسرتوں کا ہے کہ آج ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوتا، ہم ہر ایک سے ملتے ہیں، پیار سے محبت سے ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی دلجوئی کا سامان کرتے ہیں، اور اپنا قیمتی اثاثے سے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف ایک دوسرے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ظاہر جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور اس محبت کے ذریعے سے ہی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام نے سارے بھید بھاؤ کو مٹایا ہے۔ اسلام نے عید کے موقع پر بھی نماز کو مشروع کیا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز ایک ایسا اعلیٰ ترین روحانی منظر پیش کرتا ہے کہ جہاں غریب امیر سب مل کر ایک صف میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار کوئی اور صاحب ثروت ہو تو وہ آگے کے صف میں جگہ بنائیں، غریبوں کو پیچھے رکھا جائے۔ اسلام کا نظام نہیں، اسلام کا نظام یہ ہے کہ جو پہلے آ جائیں وہ پہلی صف میں جگہ بنانے کے مستحق ہیں، اور جو بعد میں آئیں، خواہ وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، اور کوئی بہت بڑے رئیس کبیر ہوں، وہ اگلی صف میں جگہ نہیں پا سکتے، ان کو پچھلی صف میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ظاہر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضوری ہوتی ہے، عید کا موقع ہو، نماز پنجگانہ کا موقع ہو، نماز جمعہ کا موقع ہو، یا ایک حج سے اہم ترین عبادت کا موقع ہو، ہر جگہ یہ منظر اسلام دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہاں امیر و غریب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں پر سارے انسان ایک ہیں،
ان کے اندر مساوات ہے، برابری ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے، ایک دوسرے سے پیار کیا جائے، محبتیں بانٹی جائیں اور دنیا سے نفرتوں کو ختم کیا جائے۔ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ خیر کو پھیلائے اور شر و فساد پر نکیر کرے، اس پر خدغن لگائے۔ اسلام کا اہم پیغام ہے۔ اسلام کسی حال میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی سے نفرت کی جائے، کسی سے دشمنی عداوت رکھی جائے اور دلوں کو اپنے میلا رکھا جائے، گندہ رکھا جائے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے سارے انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر سے محبت و چاہت رکھی ہے، اور گناہوں سے نفرت اور جرائم سے نفرت اللہ نے ہماری فطرت میں ودیعت فرمائی ہے۔ رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام جو انسان کو خوش کر دے، انسان کو روحانی اعتبار سے جو خوشی و مسرت عطا کر دے، وہ نیکی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، برائی کیا ہے؟ برائی وہ جو دل میں کھٹک پیدا کرے، کسک پیدا کرے، دل میں چبھن پیدا کرے۔ تو ظاہر ہے نیکی کا راستہ بھی آسان ہے، بدی کا راستہ بھی آسان ہے۔ جو نیکی کے راستے پر چلتے ہیں وہ خیر پسند انسان بنتے ہیں، بدی کے راستے پر چلنے والے شرپسند انسان بنتے ہیں۔ اس وقت سماج میں شرپسندی عروج پر ہے، اور اس وقت ظلم کا ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے، انسانیت سے نفرتوں کا اور دشمنیوں کا، عداوتوں کا عالمی منظرنامہ بھی پورے کا پورا اس وقت ناپسندیدہ بن گیا ہے۔ انسانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، مظلوم انسان سسکیاں لے رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، عید الفطر کے اس مبارک موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشیوں کا، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ انسان کا فطری حق ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، جائز دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ اور اس سارے پیغام میں جو اہم ترین پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، شرافت کا پیغام ہے، تقویٰ کا پیغام ہے، پرہیزگاری کا پیغام ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اور عید کی خوشیوں کے مسرت کے حوالے سے انسانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ایک اچھا عملی انسان بن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اسی سے قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے، اور جب ان اخلاقی اقدار کو فراموش کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان قعر مذلت میں گر جاتے ہیں، اور وہاں سے انسانیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عروج و زوال کی ایک داستان ہے جو دنیا میں دہرائی جاتی رہتی ہے، لیکن عروج بہرحال عروج ہے۔ عروج کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کو عام کیا جائے، شرافت کے پیغام کو عام کیا جائے، عملی کردار جو انسانیت شرافت کے مجسمے ہوں وہ دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں، عملی کردار پیش کیا جائے، عملی نمونے پیش کیے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، آج اس مبارک موقع پر جو خوشی و مسرت کا موقع ہے، ہم سب اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر و فکر کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید کا دن خوشیوں کا کن کے لیے ہے؟ ظاہر جنہوں نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا ہے، روزوں کا حق ادا کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی سماعت کی ہے، اور قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پر عمل کرنے کی اپنے لیے منصوبہ بندی کی ہے، اور ساری انسانیت قرآن کا پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہی حقیقی معنی میں عید کے دن خوشی اور مسرت منانے کے حقدار ہیں۔ اس موقع سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کریں، قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام امن و امان کا پیغام ہے۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو اس وقت ساری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں جو فساد و بگاڑ مچ رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، اور پھر سے انسان راحت و رحمت کی زندگی گزار سکے، امن و امان قائم ہو سکے۔ ظاہر ہے امن و امان کا قیام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امن و امان ہوگا تو خوشیوں و مسرتوں میں بھی مسرتیں حاصل ہو سکیں گی،
ورنہ ہم امن و امان اگر قائم نہ ہو تو خوشی مسرت کے لمحات سے بھی ہم خوش نہیں ہو سکتے، اور مسرتیں ہمارے دامن میں نہیں آ سکتی، مسرتوں کے پھول ہمارے دامن کو نہیں بھر سکتے۔ اس لیے امن و امان کی بڑی اہمیت ہے، امن و امان کی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے اسلام کا جو پیغام امن ہے وہ اگر دنیا میں عام کر دیا جائے اور سارے انسان اس پیغام کو قبول کر لیں، اس پر عمل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں، تو دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام سلامتی کا مظہر ہے، ہم چاہتے ہیں کرۂ ارض سلامتی کا مظہر بن جائے، تو اسلام کے پیار و محبت کے پیغام کو و تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، اور اسی سے ہمارا سارا سماج اور معاشرہ سمجھیے رحمتوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم آپ کو عید کے اس مبارک موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری ان مسرتوں کو، خوشیوں کے مواقع کو قبول فرمائے، اور اس میں ہمارے کیے جانے والے اعمال کو قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کے مبارک ساعتوں نے جو ہم کو پیغام دیا ہے اس پیغام پر ہم سچی دل سے عمل پیرا ہو جائیں، اور حقیقی معنی میں ہم خوشیوں کے حقدار بن جائیں، اور اس طرح خوشیوں کے حقدار بنیں کہ آنے والا ہر دن ہمارے حق میں روز عید بن جائے، اور ہمارے لیے آنے والی ہر رات شب قدر بن جائے۔ ظاہر ہے ماہ رمضان کی قدر کر کے، اس مبارک مہینے میں نازل ہونے والے کلام کی قدر کر کے، صاحب قرآن کی قدر کر کے ہم اپنے آپ کو قدر والا بنا سکتے ہیں، اور پھر اسی سے سارے سماج میں، معاشرے میں رحمتیں عام ہو سکتی ہیں۔ رحمتوں کا سائبان اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھڑا کر دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغام امن کا، پیغام امان کا عملی کردار بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور سارے عالم اسلام کو ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں، ساری انسانیت کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے سارے عالم کے اندر امن و امان کے قیام کو یقینی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سارے دلوں میں انسانوں کے محبت و پیار پیدا فرمائے، اخوت و بھائی چارہ پیدا فرمائے، دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے، اور پروردگار ہم سب کو ایک دوسرے کی چاہت اور محبت کو، ایک دوسرے کی چاہت اور محبت کو ہمارے قلوب میں جاگزیں فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ عید کا چاند